بعض کنویں کے مینڈک کے جیسے لوگ اجتماعی قربانی کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں اور نت نئے سوالات کھڑے کر کے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اجتماعی قربانی کی برکت سے امت میں قربانی کرنے اور کرانے کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے۔ علل خصوص شہروں میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا رہتا ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جانور کی خریداری، پھر اس کو ذبح کرنا اور پھر اس کے گوشت کو مستحقین تک پہنچانا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے وہ قربانی استطاعت کے باوجود نہ کر پا رہے تھے اور گناہ کے وہ مستحق تھے۔ اس اجتماعی قربانی کے اس عمل سے ان کا یہ کام آسان ہو گیا، بلکہ ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ اب وہ لوگ بھی قربانی کروا رہے ہیں اور اس اجتماعی قربانی کے برکت سے پسماندہ علاقوں میں، دیہاتوں میں، پچھڑے جگہوں میں وہاں تک بھی یہ گوشت امت کو پہنچ رہا ہے۔ یہ دو طرفہ نفع ہو رہا ہے اور قربانی کا ایک ماحول کریٹ ہو رہا ہے۔ مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب مطلوبہ قربانی ہوتا ہے، یعنی جس میں گوشت کا مطالبہ ہوتا ہے، تو اس کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے، اور جو غیر مطلوبہ قربانی یعنی جہاں گوشت کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، فقط ایصال ثواب ہوتا ہے، تو وہاں پر قیمت کیوں گھٹائی جاتی ہے؟ تو اس کا معقول جواب یہ ہے کہ مطلوبہ قربانی عام طور پر شہروں میں کی جاتی ہے اور شہر میں ہر چیز مہنگی ہے، جانور بھی مہنگے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگا ہے اور کسائی کی اجرت بھی مہنگی ہے۔ اس کے مقابل میں غیر مطلوبہ قربانی عام طور پر دیہاتوں میں کیے جاتے ہیں، وہاں یہ تینوں چیزیں سستی ہے، یعنی جانور بھی سستے ملتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بھی سستا ہے اور کسائی کی اجرت بھی سستا ہے، اسی لیے ان دو قیمتوں میں فرق رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جو گراؤنڈ میں اتر کر کام نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر سے باتیں سن کر، وہ منبر رسول سے یا اپنے کرسی میں بیٹھ کر یا آفس میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جنتا عوام الناس کیا کرے؟ تو میری ان سے چار گزارش ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ قربانی کے اس عمل کو چاہے آپ شہر میں کریں یا دیہات میں کریں، گوشت کے لیے کریں یا ایصال ثواب کے لیے کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اگر دیہاتوں کے احوال اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو مکمل فری آف کاسٹ میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح کے ہر شعبے میں فراڈی لوگ، دھوکے باز لوگ موجود ہیں، تو ان فراڈی اور دھوکے بازوں سے بچ کر رہیں، محتاط رہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ صحیح ڈھنگ طریقے پر ایمانداری کے ساتھ اجتماعی قربانی کے کام کو کر رہے ہیں، آپ ان کا ہاتھ بٹائیں، آپ ان کا تعاون کریں، اس سے امت کو بہت نفع ہو رہا ہے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اس اجتماعی قربانی کے کام کو کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام کریں۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے تم نیکیوں میں ایک دوسرے کا معاون مددگار بنو، اور جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ ان کے باتوں پر توجہ نہ دیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔